بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے آپ مشکل اردو عبارت پڑھنا سیکھ رہے ہیں الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور یہ دوسرا سبق ہے مرزا غالب کے عنوان سے، اور اس کا 2 پیراگراف یہاں تک ہو چکا ہے، اور آج یہ آخری پیراگراف اس سبق کا پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ غالب نے یعنی مرزا غالب نے مراسلے کہتے ہیں خط کو، مراسلہ کی جمع ہے مراسلے، تو خط کو کہتے ہیں، مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ مکالمہ کہتے ہیں 2 شخص کا آپس میں بات چیت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو غالب کا جو انداز ہے، اس نے خط کو کیا اس طریقے سے لکھا ہے جیسے کہ 2 شخص آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، تو خط کو اس انداز سے اس نے لکھا ہے کہ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ ان کے اردو خطوط خط کی جمع ہے خطوط میں ان کی اپنی زندگی اور زمانے کے بہت دلچسپ مطلب مزیدار، دلچسپ یعنی دل میں چسپ ہو جائے، دل میں چپک جائے، ویسے دلچسپ یعنی مزیدار۔ نقشے یعنی پیمانہ، یعنی یہ نقشے سمٹ آئے، نقشے یعنی تصویر، میپ، نقشے سمٹ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اردو خطوط میں ان کی اپنی زندگی اور زمانے کے بہت دلچسپ نقشے سمٹ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے اردو خط جو انہوں نے لکھے ہیں، وہ اس میں اپنی زندگی کے بارے میں لکھا ہے، اور زمانے کا بھی نقشہ کھینچا ہے، زمانے کا یعنی ماحول کا، حالات حاضرہ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ماحول تھا، اس ماحول کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے اپنے خطوط میں انہوں نے بیان کر دیے ہیں۔ تو بہت دلچسپ نقشے سمٹ آئے ہیں، خاص طور پر 1857 کے آس پاس کا ماحول غالب کے خطوط میں جس تفصیل کے ساتھ رونما ہوا ہے۔ خاص طور پر 1857 یعنی جنگ آزادی کے وقت، خاص طور پر 1857 کے آس پاس کا جو ماحول ہے، وہ غالب کے خطوط میں جس تفصیل کے ساتھ رونما ہوا، تفصیل یعنی بہت ہی تشریح کے ساتھ اور بہت ہی تفصیل سے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے، تفصیل کے ساتھ رونما ہوا ہے۔ رونما مطلب ظاہر ہوا ہے، اس کو بیان کیا ہے، جس تفصیل کے ساتھ اس نے خطوط میں اس چیز کو لکھا ہے، رونما ہوا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ خطوط ایک تاریخی مواد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ اس کے پیش نظر پیش کہتے ہیں سامنے کو، آگے کو، نظر کہتے ہیں نظر کو، دیکھنے کو۔ تو اس کے پیش نظر یعنی اس کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے، اس کے پیش نظر یعنی اس کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے، تو یہ خطوط ایک تاریخی مواد، تاریخی کہتے ہیں ہسٹری، مواد یعنی اہم امپورٹنس باتیں، تو ایک تاریخی مواد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، یعنی جس میں تاریخ کی بہت اہم باتیں جو ہے وہ اس خطوط میں ملتے ہیں، بہت اہم باتیں اس میں ملتی ہے اس خطوط میں۔ تو انہوں نے جو ہے اس وقت کے تاریخ کی بہت اہم چیزیں، بہت ہی امپورٹنس چیزیں جو ہے، اور جو ہے بہت مواد بھری چیزیں ان کے خطوط میں ملتے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ اس کے پیش نظر یہ خطوط ایک تاریخی مواد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، یعنی تاریخ کی کوئی اہم چیزیں اگر دیکھنی ہو تو ان کے خطوط پڑھ لیجئے، اس میں جو ہے اس وقت کی تاریخ کی، ہسٹری کی بہت اہم باتیں آپ کو مل جائیں گی۔
کر غالب کے اردو خطوط کے دو مجموعے عود ہندی اور اردو معلی بہت مشہور ہوئے۔ غالب کے اردو خطوط کیونکہ انہوں نے فارسی میں بھی خطوط لکھے ہیں، تو یہاں پر اردو خطوط کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اردو خطوط کے دو مجموعے یعنی دو کتاب، ٹھیک ہے، یعنی ان کے خطوط کو جمع کر کے دو کتابی شکل بنائی ہے، اس کی دو جو ہے مجموعے بنائی ہے، یعنی دو کتاب بنائے ہے، جن میں سے ایک کا نام عود ہندی ہے اور ایک کا نام ہے اردو معلی۔ تو اردو خطوط کے دو مجموعے عود ہندی اور اردو معلی بہت مشہور ہوئے۔ غالب نے جو اسلوب اختیار کیا تھا اس کی نقل کسی سے بھی ممکن نہ ہو سکی۔ غالب نے جو اسلوب کہتے ہیں طریقہ کو، یعنی عبارت کو لکھنے کا جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے، جو ڈھنگ اپنایا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسلوب کہتے ہیں۔ غالب نے جو اسلوب اختیار کیا ہے، اختیار مطلب سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے، جو طریقہ اختیار کیا تھا، اس کی نقل کسی سے بھی ممکن نہ ہو سکے۔ اس کی نقل، ٹھیک ہے، اس کو کاپی کرنا کسی سے بھی ممکن نہ ہو سکی، ٹھیک ہے۔ ممکن مطلب کسی کام کو کر سکنا، ٹھیک ہے، ممکن کا مطلب کر سکنا، تو کسی سے بھی ممکن نہ ہو سکی، یعنی اس کی نقل کاپی کسی بھی نہیں کر سکی، کسی نے بھی۔ دیکھیے، واقعہ نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری کی غیر معمولی مثالیں ان کے خطوط میں بکھری ہوئی ہیں۔ واقعہ نگاری، واقعہ کہتے ہیں قصہ کہانی کو، کسی کی زندگی کے بارے میں کوئی واقعہ بتانا، قصہ کہانی بتانا۔ نگاری مطلب لکھنے کا طریقہ، لکھنے کا کام، تو واقعہ نگاری یعنی واقعہ کو بیان کرنے کا کام، بیان کرنے کا عمل۔ منظر نگاری، منظر کہتے ہیں جو چیز نظر میں آئے، ٹھیک ہے، کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ماحول کو، حالات کو، تو اس کے بارے میں لکھنا، ٹھیک ہے، حالات کے بارے میں، اور ویو کو دیکھ کر، آسمان و زمین اور اپنے ماحول کو دیکھ کر جو چیز ہم لکھتے ہیں اسے منظر کہتے ہیں، ویو کو کہتے ہیں۔ منظر نگاری، تو منظر نگاری اور جذبات نگاری، جذبات یعنی اپنے دل کے جذبات، احساسات، اپنے دل کی کیفیت، اپنے دل میں جو چیزیں ہیں، غم ہے یا خوشی ہے، آپ کے دل میں جو بھی چیزیں ہیں تو اس کو جذبات کہتے ہیں۔ اور اپنے جذبات نگاری کی غیر معمولی مثالیں، غیر معمولی یعنی کوئی معمولی مثال نہیں ہے، جو مثالیں ہیں ان کے خطوط میں وہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت اہم ہے، یعنی بہت بڑی غیر معمولی مطلب پھر بہت بڑی مثالیں، بہت اہم مثالیں ان کے خطوط میں بکھری ہوئی ہیں، یعنی جا بجا جو ہے یہ ساری چیزیں ان کے خطوط میں ملتے ہیں، بہت زیادہ ملتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کا عنصر بھی غالب کی نثر میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح، طنز کہتے ہیں کسی کی پکڑ کرنا، کسی کی گرفت کرنا، کسی کی مخالفت کرنا، ٹھیک ہے۔ مزاح کہتے ہیں، مزاح کا مطلب مذاق، ہنسی مذاق، ٹھیک ہے، تو طنز و مزاح کا مطلب ہوگا ہنسی مذاق کا عنصر مطلب پہلو، طنز و مزاح کا عنصر یعنی اس کا پہلو، اس کی جھلک، یا طنز و مزاح کا نچوڑ، اس کا خلاصہ، ٹھیک ہے، اس کی جھلک۔ طنز و مزاح کا عنصر بھی غالب کی نثر یعنی نظم کے علاوہ جو عبارت ہے، جس طریقے سے یہ عبارت ہے، نثر جو کتابیں ہے، نثر میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، یعنی انہوں نے جو عبارتیں لکھی ہے، جو بھی خطوط لکھے ہیں یا جو بھی انہوں نے نثر کتابیں لکھی ہے، تو اس میں جو ہے انہوں نے طنز و مزاح بھی بہت کیا ہے، کسی کی ہنسی مذاق بھی بہت کیا ہے، ہنسی مذاق والی، تو یہ اس کا بھی عنصر اس میں ملتا ہے، اس کا بھی حصہ، اس کا بھی پارٹ جو ہے وہ اس میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کا عنصر بھی غالب کی نثر میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ مرزا غالب کا تھوڑا سا انہوں نے تعارف کرایا تھا، اور ان کے خطوط کے بارے میں خاص طور سے، ان کے خطوط کس ٹائپ کے ہوتے ہیں۔
تو یہ تھوڑا سا تعارف کرایا تھا اس میں، تو یہ آج مکمل ہو گیا۔